أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عزوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. پچھلی آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل کتاب کے بارے میں فرمایا تھا کہ اہل کتاب کے مال نے اور ان کی اولاد نے ان کو کوئی فائدہ نہیں دیا. ہاں جو ان میں سے ایمان میں داخل ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ ان ایمان والوں کی نیکیوں کی اور بھلائیوں کی قدر کریں گے، ان کا بدلہ دیں گے. جو آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے منکر ہو گئے، ان کی بات کو نہیں مانا تو ان کے مال اور ان کی اولاد نے کوئی بھی فائدہ نہیں دیا. پھر ان کی صدقات کی بربادی کی مثال دی تھی. آج کے آیات کے اندر اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو نصیحت کرتے ہیں کہ تم ان کافروں کے ساتھ میں کبھی بھی دوستی مت کرنا، ان کو کبھی اپنا رازدار مت بنانا، ان کو کبھی اپنا بھیدی مت بنانا، کیونکہ جو اللہ کا باغی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ماننے والوں کا خیر خواہ ہو نہیں سکتا ہے. جب وہ اللہ کا باغی ہے تو اللہ کے ماننے والوں، مسلمانوں اور ایمان والوں کا بھی باغی ہے. جب وہ اللہ کا دشمن ہے تو وہ تمہارا بھی دشمن ہے. مفسرین نے ان تینوں آیات کا شان نزول لکھا ہے. مدینہ منورہ کے اطراف میں یہودی کثرت سے آباد تھے، بہت زیادہ یہودی مدینہ کے اطراف میں آباد تھے، اور مدینہ کے اندر دو بڑے قبیلے رہتے تھے، اوس اور خزرج. اور ان دونوں قبیلوں کی جب دونوں قبیلے ایمان میں داخل ہوئے تو یہود کے ساتھ میں ان کے پرانے تعلقات تھے اور بہت اچھے دوستانہ تعلقات تھے. یہ لوگ ایمان میں داخل ہونے کے بعد بھی یہودیوں سے جو ان کے پرانے دوستانہ تعلقات تھے ان کو نبھا رہے تھے. تو یہ تو اخلاص کے ساتھ میں یہودیوں کے ساتھ نیکی کا، اچھائی کا، خیر خواہی کا، دوستی کا برتاؤ کر رہے تھے. لیکن جیسے ہی یہ ایمان میں داخل ہوئے یہود ان کے دشمن بن گئے، اور انہوں نے اس دشمنی کو دل میں چھپا کر رکھا. زبان پر، منہ پر وہ بھی دوستی کا جو ہے اظہار کرتے تھے، اعلان کرتے تھے کہ ہم لوگ تمہارے دوست ہیں، جیسے ہماری پرانی یاری اور دوستی چلی آ رہی ہے. اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ مشرک اور کافر جو ایمان قبول نہیں کر رہے یہ کبھی بھی تمہارے دوست نہیں ہو سکتے. پھر اللہ پاک نے ان کی 10-11 جو ان کے اندر حسد اور بغض اور کینہ کپٹ کی برائیاں پائی جاتی ہیں ان کو ذکر کیا ہے کہ یہ جو کافر ہے ان کے دلوں میں تو تمہارے خلاف ایسی نفرتیں بھری ہوئی ہیں. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یألونکم خبالا. اے ایمان والوں تم نہ بناؤ
دلی دوست یا بھیدی، اسی طریقے سے رازدار۔ بطانتاً اصل میں عربی کے اندر بطانہ اس کپڑے کو کہتے ہیں جو ہمارے کرتے کے اندر ہوتا ہے، بنیان ہو، استر ہو، جو بدن کے ہر وقت چپکا رہتا ہے، بدن کے ہر وقت لگا رہتا ہے، اسے بطانتن کہتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جس طریقے سے یہ کپڑا بدن کے لگا رہتا ہے، اس طریقے سے ان کافروں کو تم اپنے دل کے قریب لگا کر مت رکھو۔ اگر ان کو اتنی پکی دوستی کرو گے اور ان کو اپنا رازدار بناؤ گے، اپنے پورے راز ان کو بتاؤ گے، اپنا بھیدی بناؤ گے، تو یہ تو تمہارے دوست ہے نہیں، یہ تمہیں نقصان پہنچائیں گے۔ اللہ نے فرمایا لا یعلونکم خبالا، یہ تمہاری بربادی میں کوئی کمی نہیں چھوڑتے ہیں۔ خبالہ بولتے ہیں بلا بربادی کو، ہلاکت کو، اور لا یعلونا کے معنی کوئی موقع چوکنے نہ دینا، کوئی موقع ہاتھ سے نہ گوانا، جیسے ہی موقع ملے وہ کام کر دینا۔ تو یہ لوگ تمہاری بربادی میں بالکل کمی نہیں کرتے ہیں۔ جب بھی ان کو موقع ملتا ہے کافروں کو کہ اس وقت میں ایمان والوں کو نقصان ایسے پہنچایا جا سکتا ہے تو وہ پہنچا دیتے ہیں۔ تمہارا نقصان چاہے جانی نقصان ہو، چاہے مالی نقصان ہو، چاہے دین کا نقصان ہو، چاہے تمہاری عزت کا نقصان ہو، چاہے تمہاری طاقت اور قوت کی کمی کا نقصان ہو، جو نقصان وہ پہنچا سکتے ہیں اس نقصان سے وہ کبھی پیچھے نہیں ہٹتے ہیں۔ بس وہ تو موقع تلاش کر رہے ہیں۔ وہ تمہارے منہ پر دوستی کی باتیں بھی اسی لیے کرتے تاکہ تم ان کو موقع دو۔ جو آدمی بڑے فراڈی ہوتے ہیں نا، بڑے دھوکے باز، جیسے آج کل بہت ساری کمپنیاں کھلتی ہیں، اتنے پیسے ہماری کمپنی میں جمع کرو، 6 مہینے کے بعد آپ کا تبل ہو جائے گا۔ ہم بہت حلال طریقے سے کاروبار کرتے ہیں اور ہر مہینے آپ کو پروفٹ ملے گا۔ لوگوں سے پیسے لیتے ہیں 6-7 مہینے تک برابر، ہر مہینے اس کو 10,000 12,000 دیتے رہتے ہیں۔ جب لوگوں کو پورا بھروسہ آ جاتا ہے بہت صحیح کمپنی یار، ہر مہینے کے 12,000 گھر بیٹھے بیٹھے آ رہے ہیں، اس میں پیسے لگاؤ۔ جب اس میں لوگ کئی لاکھوں کے روپے لگاتے ہیں نا تو وہ بھاگ جاتی ہے، پھر کچھ نہیں ہوتا ہے۔ 6 مہینے اس کو پتہ ہے ایسا فراڈ کرنے سے 6-7 مہینے کی جیل ہوتی ہے۔ پھر وہاں بھی کون سے جج اور وکیل سب ایماندار بیٹھے ہیں، وہ بھی سب پیسوں کا ہی ہے، ان کو آدھا کھلا دیں گے، آدھا ہمارے گھر رہ جائے گا، ہم نکل کے آ جائیں گے، یہ سب یوں روتے پھریں گے، کچھ نہیں ملے گا ان کو۔ بیوقوف بنانے کے طریقے ہوتے ہیں۔ تو یہ جتنے بڑے فراڈی اور بڑے مکار ہوتے ہیں، بڑے زبان کے میٹھے ہوتے ہیں، ایسی باتیں کریں گے ہم تو بس تمہارے باپ کے سگے بھائی کی سے بھی ہم زیادہ دوست ہیں، تمہارے چاچا تم کو دھوکہ دے سکتے لیکن ہم دھوکہ نہیں دے سکتے ہیں، تمہارے چاچا سے بھی زیادہ ہم قریبی ہیں تمہارے باپ کے، تو بالکل میرے بیٹے سے بھی زیادہ میرا دل کے قریب ہے، بس اپنے بیٹے سے بھی زیادہ اس سے پیار کی باتیں کریں گے، اس کو ڈبے میں اتارنا نا، دھوکہ دینا ہے۔ تو یہودی ایسا ہی کرتے تھے، مسلمانوں کے سامنے جب آتے ایسی میٹھی میٹھی زبان سے باتیں کرتے ہو، ہماری تو بہت پرانی دوستی ہے، قدیم دوستی ہے، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، آپ لوگوں نے ایمان قبول کر لیا، ہم اپنے پرانے مذہب پر ہیں، لیکن اپنی دوستی تو باقی ہے نا، دوستی تھوڑی توڑنی ہے۔ تو ایسی دوستی کر کے جب ایمان والے ان کو موقع دیتے کسی نقصان کا، فوراً ان کا نقصان کر دیتے۔ تو اللہ نے فرمایا لا یعلونکم خبالا، یہ کافر لوگ کبھی بھی تمہیں نقصان پہنچانے سے کمی نہیں کرتے ہیں، جب بھی موقع ملتا ہے فوراً تم کو نقصان پہنچا دیتے ہیں۔ اسی لیے علماء نے ایک مسئلہ لکھا اس آیت کے تحت میں کہ اسلامی حکومت کے اندر کسی بھی کافر کو کوئی بڑا عہدہ نہیں دیا جا سکتا ہے۔ کیوں؟ جب اس کو وزیر بنا دو گے، خزانچی بنا دو گے تو صرف اپنے ہی اپنے لوگوں کا فائدہ کرے گا، ایمان والوں کو سب طریقے سے وہ قلم سے ایسے قانون بنا کے کاٹ دے گا، ان کو نقصان پہنچائے گا۔ اس لیے اسلامی حکومت میں اللہ کے باغیوں کو کوئی بڑا عہدہ نہیں مل سکتا ہے، کیونکہ جب وہ اللہ کے باغی ہے تو اسلام کے بھی باغی ہے، مسلمانوں کے بھی دشمن ہے، ایمان کے بھی دشمن ہے اور ایمان والوں کے بھی دشمن ہے، وہ ایمان والوں کا اور اسلام کا کوئی بھلا کر نہیں سکتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، لا تتخذوا بطانۃ من دونکم،
نہ بناؤ رازدار اپنوں کو چھوڑ کر، مسلمانوں کو چھوڑ کر غیروں کو رازدار بناؤ، اسے منع فرمایا۔ کیوں؟ لا یعلونکم خبالا، یہ لوگ تمہارے نقصان اور تمہاری بربادی سے کوئی کمی نہیں رکھتے ہیں، جب بھی ان کو تمہیں برباد کرنے کا، نقصان پہنچانے کا موقع ملتے ہیں تو پہنچاتے ہیں۔ ودو ما انتم، اب دیکھو ان کی مشرکوں کی اور کافروں کی برائی۔ ودو، ان کی تو چاہت ہے، ود یا ودو کے معنی چاہنا، ودو یہ کافر تو چاہتے ہیں، ما انتم کہ تم لوگ تکلیف کے اندر رہو۔ کافروں کی دلی چاہت یہ ہے کہ مسلمان تکلیف میں رہیں، وہ کبھی نہیں چاہتے کہ یہ ہمارے دوست ہے، یہ بیچارہ سکون سے رہے، یہ پیسے کمائے، یہ کھاتا پیتا رہے، اس کے بیٹے عزت سے رہے، یہ اچھے کپڑے پہنے، اچھے گھر میں رہے، اچھی سواری استعمال کرے، کبھی ان کی دلی چاہت نہیں ہے۔ کوئی مسلمان اگر پجیرو اسکارپیو کوئی شاندار گاڑی لے کے آ گیا تو ان کے پیٹ میں درد ہوتا ہے، اس میاں بھائی نے پیسے کیسے کما لیے، یہ کیسے لے کے آ گیا گاڑی۔ اس لیے کبھی بھی کافر مسلمان کا دلی دوست اور دل سے خیر خواہ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ جب وہ اللہ کا باغی ہے تو مسلمانوں کا بھی باغی ہے۔ ودو ما انتم، ان کی تو چاہت ہے کہ تم تکلیف میں رہو۔ قد بدت البغضاء من افواہہم، کبھی کبھی ان کے منہوں سے یہ نفرت ظاہر ہو جاتی ہے، یہ دشمنیاں ظاہر ہو جاتی ہے۔ بغضاء کے معنی نفرت، عداوت، دشمنی، بدت کے معنی ظاہر ہونا، اور افواہ کے معنی فوہن کی جمع کے معنی منہ۔ ان کے زبانوں سے، ان کی منہوں سے ان کی نفرت کبھی کبھی ظاہر ہو جاتی ہے۔ کبھی کبھی جب یہ زیادہ غصے میں ہوتے ہیں، جب بولتے بولتے بیچ میں سے کوئی جملہ نکل جاتا ہے، جیسے آج کل جو مسلمانوں کے خلاف بھاشن کرتے ہیں نیتا لوگ، ان کی زبانوں سے بھی کبھی کبھی نکل جاتا ہے، ان کو وہاں بھگا دو، ان کو ایسا کر دو، ان کو ویسا کر دو۔ یہ کبھی بھی کافر لوگ ایمان والوں کے دوست ہو نہیں سکتے ہیں، خیر خواہ ہو نہیں سکتے ہیں۔ وما تخفی صدورہم اکبر، اور ان کے دلوں کے اندر جو برائی اور نفرت اور دشمنی چھپی ہے وہ تو اس سے بھی بڑی ہوئی ہے۔ یہ زبان سے تو کبھی کبھی کہتے ہیں کہ ان پر ایسا قانون لاگو کرو، ان کو بے گھر کر دو، ان کو نیشنلٹی ختم کر دو، ان کے اوپر یہ لگا دو، وہ لگا دو، یہ تو ان کی زبانوں سے نکل رہا ہے۔ ان کے دلوں کے اندر جو ایمان والوں کے خلاف نفرت، عداوت، دشمنی بھری ہوئی ہے وہ اس سے بھی بڑی ہوئی ہے جو یہ بول رہے ہیں۔ قد بینا لکم الآیات، تحقیق کہ ہم بیان کرتے ہیں تمہارے سامنے آیات کو، ان کنتم تعقلون، اگر تم عقل اور سمجھ رکھتے ہو۔ اللہ فرماتے ہیں ہم آپ کو یہ قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کر کے سنا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، اگر تمہارے عقل ہوگی تو سمجھ جاؤ گے اور ان سے دوستیاں نہیں کرو گے۔ عقل نہیں ہوگی، عقل سے پیدل ہوں گے تو ان سے دوستیاں کرو گے اور نقصان اٹھاؤ گے۔ ہا انتم، ہا یہ حرف تنبیہ ہے، اس کے معنی ہوتا ہے سن لو، اچھی طرح سنو۔ ہا انتم تحبون، سن لو تم لوگ ان سے محبت کرتے ہو، ان سے دوستی کرتے ہو اور ان سے پیار کرتے ہو۔ ولا یحبونکم، یہ تم سے محبت، پیار اور دوستی نہیں کرتے ہیں۔ تم سمجھانے کے باوجود بھی جا کے کافروں سے دوستی کرتے ہو، ان کو اپنا رازدار بناتے ہو، ان کو اپنا بھیدی بناتے ہو۔ یہ کافر لوگ نہ تو تم کو اپنا بھیدی بناتے ہیں، نہ رازدار بناتے ہیں، نہ پکا دوست بناتے ہیں۔ یہ تو بس اپنا مقصد اور غرض پورا کرنے کے لیے تم سے تعلق رکھتے ہیں۔ کبھی کوئی ہمارا کام اٹک گیا تو اس سے نکل جائے گا، ہمارا لائن کا آدمی ہے، اس لائن میں ہمیں اس کی ضرورت پڑتی ہے، اس لیے اس کو تھوڑا بنا کے رکھو تاکہ ہمارا کام نکلتا رہے، کام نہ رکے، اس لیے وہ تمہیں دوست بنا کے رکھتے ہیں۔ باقی تمہیں وہ دل سے چاہتے، پیار نہیں کرتے، محبت نہیں کرتے ہیں۔ ولا یحبونکم وتؤمنون بالکتاب کلی، تم تو سب کتابوں پر ایمان رکھتے ہو، اہل کتاب تم سے محبت نہیں کرتے، پیار نہیں کرتے ہیں، تمہاری کتاب کو بھی نہیں مانتے ہیں، تم ان کی کتابوں کو مانتے ہو، ان کے نبیوں کو بھی مانتے ہو، سب چیزوں کو مانتے ہو، لیکن وہ تم کو نہیں مانتے ہیں۔ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا،
جب وہ تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم بھی ایمان لے آئے ہیں۔ جب تم سے ملاقات ہوتی ہے تو کہتے ہیں ہم تمہارے دین پر ہی ہے، تو اپن سب ایک دین پر ہے، سب ایک ہی راستے پر ہے، بس خالی بول کا فرق ہے۔ ہم بولتے ہیں بھگوان، تم بولتے ہو اللہ، فلاں بولتے ہیں گوڈ، یہ سب ایک ہی لفظ ہے، باقی سب کا مالک ایک ہی ہے۔ اور جب ان کی نجی مجلسیں ہوتی ہے تو کہتے ہیں مسلمانوں کو کمزور کیسے کیا جائے، ان کو مالی اعتبار سے آرتھک استھتی سے کیسے کمزور کیا جائے، ان کی عزت کیسے ڈاؤن کی جائے، ایسے ایسے ان کی پلاننگ اور منصوبے ہوتے ہیں۔ اور جب ملاقات ہوتی ہے مجلسوں میں بیٹھتے ہیں تو ایسا بیان بھاشن کرتے ہیں بس جیسا یہ ہمارے سگے بھائی جیسے ہیں، ہمارے پکے دوست ہیں، اس لیے ان کی باتوں میں بالکل نہیں آنا۔ وَإِذَا لَقُوكُمْ، اور جب یہ تم سے ملتے ہیں، لقا یلقوک مانا ملاقات کرنا، جب یہ تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم بھی ایمان لے آئے۔ وَإِذَا خَلَوْا، اور جب یہ الگ ہوتے ہیں تنہائی کے اندر اپنے نجی مجلسوں میں یا اکیلے، عَزُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ، تو غصے کی وجہ سے اپنی انگلیوں کے پوروں کو چبا جاتے ہیں۔ عز یعز کا معنی کاٹنا، اپنی انگلیوں کو پوروں کو بھی کاٹ ڈالتے ہیں، اتنا غصہ آتا ہے ان کو کہ ایمان والے ترقی کیوں کر رہے ہیں، یہ سکون اور عزت سے کیوں رہ رہے ہیں۔ قل، اے نبی جی آپ کہہ دیجئے، موتو بغیظکم، اے کافروں تم غصے، نفرت، حسد، بغض، عداوت میں مرتے رہو۔ اللہ نے تم پر ایسا عذاب ڈال دیا ہے حسد اور نفرت کی شکل میں، تم اس عذاب میں جھلستے رہو، مرتے رہو، ہمیشہ تمہارے ساتھ یہ عذاب لگا رہے گا، نفرت کرتے رہو گے، دل کے اندر تمہارے الاؤ چلتا رہے گا، ایمان والے سکون سے کیوں رہ رہے ہیں، ترقی کیوں کر رہے ہیں، اور اسی الاؤ میں، اسی جلن میں، اسی حسد میں، اسی کینے کپٹ میں تم جلتے رہو گے، زندگی گزارتے رہو گے۔ وَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، بے شک اللہ تعالیٰ سینوں کے بھید کو جاننے والا ہے۔ اللہ تو دل کی بات کو جاننے والا ہے۔ تم جو دلوں کے اندر کفر کو، نفاق کو چھپا کے بیٹھے ہو اور زبانوں سے دعوے کر رہے ہو ہم بھی ایمان لائے ہو، ایک نمبر کے جھوٹے ہو، اللہ تعالیٰ دل کی بات کو جانتا ہے۔ ان تمسسکن حسنۃ تسؤہم، ان کافروں کی حالت دیکھو، اگر تم کو کوئی بھلائی پہنچے ان کو بہت برا لگتا ہے۔ ایمان والوں کو بھلائی کیوں مل گئی، یہ اچھی گاڑی کیوں خرید کے آ گیا، اس نے شاندار محلے میں پلاٹ کیوں خرید لیا، ایمان والے اتنے شاندار محلوں میں، شاندار شہروں میں کیوں بسے ہوئے ہیں، یہ ان کو حسد اور جلن اور بغض ہے۔ وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا، اور اگر تم کو کوئی نقصان پہنچے، تکلیف پہنچے، یہ اس پر خوش ہوتے ہیں۔ مسلمانوں کے مکانوں کو توڑا جائے، ان کی بستیوں کو ویران کیا جائے، ان کے اوپر ایسے قانون لگا کر پریشان کیا جائے، ان کو بے گھر کیا جائے تو انہیں خوشی ملتی ہے، تالیاں بجاتے ہیں، صحیح ہو رہا ہے، صحیح ہو رہا ہے۔ وَإِن تَصْبِرُوا، اور اگر تم صبر کرو، وَتَتَّقُوا، اور تقوی اختیار کرو، لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، تو تم کو ان کی تدبیریں، ان کی مکاریاں کچھ بھی نقصان نہیں پہنچائے گی۔ اللہ فرماتے ہیں صبر اور تقوی یہ دو چیزیں ہیں تقوی، اس کی ترقی کے لیے، عزت کے لیے، سکون کے لیے، اور ہر قسم کی فتح مندی کے لیے۔ فتح مندی کا نسخہ بتلا دیا اللہ نے، کسی بھی کام میں آپ کو فتح حاصل کرنی ہے، جیت حاصل کرنی ہے، پہلی چیز ہے تقوی، دوسری چیز ہے صبر۔ تقوی حاصل کرو اور صبر کرو۔ احادیث کے اندر ان دونوں چیزوں کی بڑی فضیلت آئی ہے، اور اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے اگر تم تقوی اختیار کرو گے میں تمہیں ایسی جگہ سے روزی دوں گا جہاں سے تمہیں گمان بھی نہیں ہوگا، جہاں سے تمہیں خیال بھی نہیں ہوگا، ایسی جگہ سے میں روزی دوں گا تم کو، اور میں تمہارے مشکل کاموں کے لیے ایسے راستے کھول دوں گا، تمہارے لیے ایسے راستے کھلنے کی کوئی گمان اور تصور میں نہیں تھا کہ ایسا میرے لیے راستہ کھلے گا۔ تو مشکلات سے نکلنے کے اللہ راستے کھولے گا، روزی کے دروازے کھولے گا، عزتوں کے دروازے کھلیں گے، لیکن تقوی بہت مشکل چیز ہے۔ اپنی آنکھوں کو، نظروں کو غلط جگہ سے بچانا، زبان کو غلط بول سے بچانا، شرمگاہوں کو غلط جگہ استعمال سے بچانا، اپنے پیٹ کو حرام کے لقمے سے بچانا،
یہ بہت مشکل ہے ان چیزوں سے بچنا، لوگ بچ نہیں پاتے ہیں۔ یہ جیسا بھی ہو کھانا حرام حلال کی کوئی تمیز نہیں، کھا لیتے ہیں، بس پیسہ آنا چاہیے جیب میں، حرام کا کوئی تمیز نہیں ہوتی ہے۔ جب پیسہ جیسا بھی آئے تو پھر تقویٰ رہتا ہی نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے ایک لقمہ اگر حرام کا پیٹ میں چلا گیا 40 دن کوئی نیکی قبول ہی نہیں ہوتی ہے۔ اب جن کی کمائی ہے حرام کی ہے، وہ حرام کا ہی کمائی کا کھانا کھا رہے ہیں۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے مسافر آدمی اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے، لیکن دوسری حدیث میں آتا ہے لمبا سفر کرنے والا، بہت لمبا سفر کر رہا ہے، سفر کی وجہ سے اس کے بال بھی بکھر گئے، اس کے کپڑے بھی میلے کچیلے ہو کر کے حالت پرا گندہ ہو گئی، اب یہ سفر کی حالت میں ہاتھ اٹھا کے دعا کرتا ہے یا ربی یا ربی، لیکن اکلہ حرام و لباسہ حرام، اس کی جو خوراک ہے وہ حرام ہے، وہ جو کپڑے پہن کے بیٹھا ہے وہ حرام کی کمائی کے ہیں، فَأَنَّا يُسْتَجَابُ، پھر دعائیں کہاں سے قبول ہو؟ تو تقویٰ کہتے ہیں ہر قسم کی گندگی گناہ سے بچ کر کے پاکیزگی والی زندگی گزارنا، اللہ تعالیٰ کے خوف والی زندگی گزارنا، آدمی کی کمائی ہوئی حلال کی ہو، اس کے ساتھ میں اپنی شرمگاہ کی، زبان کی، آنکھوں کی، کانوں کی، ان سب چیزوں کی حفاظت کرے، اور پھر ان کے ساتھ میں 5 ٹائم کی نماز کی پابندی کرے، تب جا کے تقویٰ حاصل ہوتا ہے۔ اور یہ چیز بہت مشکل ہے، ہزاروں میں سے کسی ایک کو نصیب ہوتی ہے۔ مسلمانوں کے حالات دیکھو، 70% مسلمان تو سب سود میں ڈوبے ہوئے ہیں، جس کو بھی دیکھو میں نے تو زمین پہ لون اٹھا رکھا ہے، میں نے پلاٹ پہ لون اٹھا رکھا ہے، میں نے گھر بنانے کے لیے لون اٹھا رکھا ہے، میں نے دکان بنانے کے لیے لون اٹھا رکھا ہے۔ بھائی لون کہاں سے جائز ہو گیا؟ بینک سے تو نے 3 لاکھ اٹھائے ہیں اور 4.5 لاکھ واپس بھرے گا، یہ 1.5 لاکھ کس چیز کے دے رہا ہے؟ کیا کرے؟ کوئی دوسرا راستہ ہی نہیں ہے۔ تو شریعت نے کیا، اللہ نے جو قرآن میں حکم دیا ہے وہ تیری مجبوری سے حکم بدل جائے گا کیا؟ ایسی کون سی مجبوری تجھے کھانا نہیں مل رہا تھا؟ شاندار سٹی میں بس بنگلہ بنانے کے لیے لون اٹھا لیا ہے، 70% مسلمان ایسے لون میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو اب ان کی کیا حال ہوتا ہوگا حدیث اور قرآن کی آیات اور ان کے اعتبار سے۔ اس لیے تقویٰ جو ہے نا یہ بہت بڑی چیز ہے، اور اس حاصل کرنے کے لیے بہت بڑی قربانی دینی پڑتی ہے، لون کی قربانی دینی پڑے گی۔ بچتے ہی نہیں لوگ، لونیبل کالونی ہے وہاں جا کے پلاٹ لے رہے ہیں، تو ہم اتنے پاگل ہیں، ہمیں پلاٹ لینے نہیں آتے ہیں، ہم بیوقوف جو کرائے کے مکانات میں رہ رہے ہیں۔ حلال حرام کی تمیز ضروری ہے۔ کرائے کے مکان میں رہ کے مر جاؤ گے، اللہ یہ نہیں پوچھے گا کہ تم نے گھر کا مکان کیوں نہیں بنایا، لیکن لون لے کر کے پلاٹ خریدا لون کے اوپر اور 1.5 لاکھ زیادہ دیے اس بینک والے کو، قیامت میں مر کے اللہ کے پاس جاؤ گے، اللہ ڈنڈے مارے گا کہ کیوں تم نے اس کو سود دیا، میں نے قرآن میں سود کو حرام قرار دیا تھا، میری حرام کردہ چیز میں تو پڑھائی کیوں، اس کا جواب دے مجھے۔ اس لیے بھائی تقویٰ جو ہے نا بہت اونچی چیز ہے، یہ اونچی قربانی دینے کے بعد حاصل ہوتا ہے۔ اور دوسری چیز ہے ترقی اور عزت کے لیے صبر۔ اللہ تعالیٰ نے صبر کے بڑے وعدے رکھے ہیں قرآن و حدیثوں میں، صبر والوں کو اللہ تعالیٰ بغیر حساب کتاب کی جنت میں داخل کرے گا، اور بھی صبر والوں کے لیے کئی اللہ تعالیٰ نے وعدے رکھے ہیں۔ صبر کسے بولتے ہیں؟ 2 چیزوں کا نام ہے، دین کی راہ پر چلتے ہوئے جو مشقتیں آئے ان کو برداشت کرنا، اور اللہ تعالیٰ کی منع کردہ چیزوں میں انسان کے دل پر جو ناگواری گزر رہی ہے اس کو برداشت کرنا۔ بھئی اللہ تعالیٰ کی منع کردہ چیزیں ہیں، زنا ہے، نماز کا چھوڑنا ہے، اسی طریقے سے حرام کمائی ہے، یہ سب اللہ کی منع کردہ چیزیں ہیں، ان سے رکنے میں انسان کے دل پر ناگواری کی کیفیت گزرتی ہے، اس کیفیت کو برداشت کر لینا، یہ ہے صبر۔ اس لیے احکامات پر عمل کرنے میں جب کوئی ناگواری، دقت اور پریشانی آئے تو اس دقت کے باوجود اللہ کے حکموں پر عمل کرنا، اور اللہ تعالیٰ کی منہیات سے بچنے میں دل پر جو ناگواری کی کیفیت طاری ہو اس کو برداشت کرنا، ان 2 چیزوں کا نام صبر ہے۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اور اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو تو ان کافروں کی تدبیریں، ان کی مکاریاں، ان کی سازشیں تم کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچائے گی۔ بے شک اللہ تعالیٰ جو کچھ یہ کر رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ اس کا احاطہ کرنے والے ہیں، اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں یہ سب اللہ کے بس میں ہے، اللہ کے بس سے کچھ بھی باہر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو
قرآن پاک کی صحیح سمجھ اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم انت السلام ومنک السلام وإلیک یرجع السلام۔ حینا ربنا بالسلام وادخلنا دار السلام۔ تبارک ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والإکرام یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔